چاچو جو ہیں ان کا نہ جانا، عین وقت کے اوپر بیماری کا بہانہ کر دینا، اس امر کا غماز ہے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ یہ حملہ ہونا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ انہوں نے وہاں سے انفارمیشن نکال لی کہ اسرائیل کا کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ پاکستان کے لیے جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ ہم اسرائیلی کیمپ میں بیٹھے ہیں اور امریکی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بڑی خطرناک صورتحال۔ شہباز شریف بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا آپ کو۔ صرف وی آئی پی نہیں، وی آئی پی ہے وہ، ان کے لیے ہیڈ آف سٹیٹ کا عہدہ رکھتا ہے وہ آدمی۔ سمے میں وہ سانس لے رہے ہیں، وہ سانس بھی قرض کی ہے، لیکن کچھ گڑبڑ ہے یار۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، اسرائیل نے اس کو گڈ نائٹ بولا ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر دو بڑے دشمنوں کو اسرائیل نے گڈ نائٹ بولا ہے دوستوں۔ یہودی تمہارے پیچھے پڑ گیا نا، وہ بیٹا گڈ نائٹ بولے گا ہی بولے گا، تمہارے باپ نہیں روک سکتے۔ ساری فیلڈنگ سیٹ کری، چپ چاپ سے جا کے گڈ نائٹ۔ یہ پاکستان کے لیے جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ ہم اسرائیلی کیمپ میں بیٹھے ہیں اور امریکی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہو جاتی۔ پھر امریکہ ناراض ہو جاتا، پھر اسرائیل ناراض ہو جاتا کہ آپ نے یہ بیانیہ کیوں اپنایا ہے، تو شہباز شریف بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا آپ کو۔ جماعت اسلامی کچھ ٹائم پہلے اسرائیل کے خلاف دھرنا دیتی ہے، اس دھرنے پہ شدید ترین تشدد ہوتا ہے، گاڑی تک چڑھا دی جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اچانک ابھی سے ہفتہ دو پہلے ایک چابی والے کھلونی جو جماعت ہے اس کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے فلسطینیوں کے حق میں۔ یعنی پاکستان کا پہلے بیانیہ یہ تھا کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، فلسطین کا جھنڈا تک کرکٹ میچوں میں نارمل سی بات ہے، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، لے کے جانے پہ پابندی تھی۔ لیکن اچانک 2 ہفتے پہلے صورتحال تبدیل ہوتی ہے، چابی والے کھلونے لا کے اسلام آباد بٹھائے جاتے ہیں تاکہ ایک بیانیہ بنایا جا سکے کہ پاکستان تو فلسطین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان سے جب ہو جائیں، کیونکہ ڈاٹس یہ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہوا ہے انٹیلیجنس حلقوں میں اس کی خبر تھی۔ اب اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات بہت حد تک کی جا سکتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ خبر مل گئی تھی کہ اسرائیل کچھ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اچھا کردار ادا کیا کہ اگر ہماری پالیسی پرو اسرائیل ہے تو پھر اپنے وزیر اعظم کو ایسے سچویشن سے بچایا جو اینٹی اسرائیل پوٹینشلی بن سکتی تھی۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل صبح کے تقریباً 2 بجے ہوا، جبکہ وہ تہران میں جنگ کے غازیوں کے لیے مخصوص ایک ہیڈ کوارٹر میں قیام پذیر تھے۔ اتنا پریسیجن جو حملہ ہے نا، اتنا ایکوریٹ، یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو انسائیڈ انفارمیشن ہو۔ اتنا ایکوریٹ حملہ، اسرائیل کی اپنی انٹیلیجنس کا یہ حال ہے، اہلیت نہیں ہے ان کی انٹیلیجنس۔ اگر غازہ میں اتنی بری ہے تو ایران میں اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ وہ ایگزیکٹلی جانتے تھے کس بلڈنگ میں وہ کہاں کس کونے میں بیٹھا اور وہاں وہ یا میزائل مار دیا جیسے بھی ہوا ہے حملہ۔ ظاہر ہے کہ انسائیڈ انفارمیشن انہیں تھی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یقینی طور پہ ایران کو انفلٹریٹ کیا ہوا ہے۔ ایران کا اپنا کیا کردار ہے ریمینز ٹو۔ جب یہ سارا کام ہوا تو یوتھروں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، تو صدیق جان کی قیادت کے اندر مجھے بتایا گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ چاچو جو ہیں ان کا نہ جانا، عین وقت کے اوپر بیماری کا بہانہ کر دینا، اس امر کا غماز ہے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ یہ حملہ ہونا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک سمیرنگ کیمپین چلتی ہے اور بکواسیات اور واہیات جو ہے وہ انہوں نے پورے میڈیا کے اوپر پھیلانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے یا ایجنسیوں کے لوگ اسرائیل کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے وہاں سے انفارمیشن نکال لی کہ اسرائیل کا کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ قاسم سلیمانی کو ٹھوک دیا، چلو ایران کے باہر ٹھوکا، ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اچانک دوستوں کیا ہوتا ہے جب اسرائیل بیچ میں اترتا ہے نا میدان میں، اچانک ایک ہیلدی آدمی جس کا 1 ہفتہ پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہو، ٹھیک ہے، پراپر رنر ہو، جم شم سب کچھ، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کارڈیولوجسٹ کہہ رہا ہے کہ یار یہ بندہ نا بالکل فٹ ہے، اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، سارے ٹیسٹ ہو گئے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے فٹ ہے۔ اچانک اس کو کافی پیتے پیتے کسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ دل کا دورہ پڑتا ہے، وہیں پہ ٹیبل پہ گر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ہاں اس کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی تھی، میڈیکل رپورٹ تو ٹھیک آئی لیکن کچھ گڑبڑ ہے یار، اسرائیل کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، اسرائیل نے اس کو گڈ نائٹ بولا ہے۔ اب یہ دیکھیے
इजरायली सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने बोला हमने किया, ना उन्होंने बोला हमने नहीं किया। ठीक है, ये ईरानियन बोल रहे हैं कि यार कुछ हुआ, रेड हुई, क्या हुआ, लोग आए नहीं आए हमें नहीं पता, ये ऑफ हो गया। अच्छा, ये बम से ऑफ हुआ, गोली से ऑफ, ये कोई होगा ना वेपन, किसी को कुछ नहीं पता। सब मामला डार्क में है दोस्तों। हमारे थे बोला टेल अवीव पे ये फुआद शुक्र जिसने ऑर्डर दिया था उसको भी गुड नाइट बोल दिया। तो आप देखो, फुआद शुक्र जो हिजबुल्लाह का टॉप हेड था, राइट, उसको गुड नाइट बोला 30 तारीख को, और 31 तारीख को उन्होंने गुड नाइट बोल दिया इस्माइल हानिया को। 48 घंटे के अंदर दो बड़े दुश्मनों को इजराइल ने गुड नाइट बोला है दोस्तों। अब आप सोचो, अब मैं आपको यह बताता हूं कि इजराइल ये करता कैसे है, क्या हुआ ये तो आपको पता है, किस किस को निपटाया ये भी आपको पता है। अब हानिया साहब जो हैं वो टारगेट के ऊपर थे, वो तुर्की में भी मुकीम रहे, और उससे पहले उसके बाद वो दोहा में थे आजकल। अच्छा, तुर्की के साथ उनके इख्तलाफात हो गए थे क्योंकि तुर्की के बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं इसराइल के साथ। तो तुर्की ने उन्हें कहा कि या तो आप चुप कर जाएं या यहाँ से निकल जाएं, तो वहाँ से निकल के पहुँच गए वहाँ पे। ईरान जो है हर उस शख्सियत को जो कि इसराइल के खिलाफ हो या अमेरिका का अजाब जिस पे टूट रहा हो, उसको हमेशा पनाहगाह के तौर पे रहा है। लेकिन ये भी बात अपनी जगह के ऊपर रहनी चाहिए कि भले अलकायदा हो, भले आईसिस हो, उसकी क़यादत जब दुनिया भर से रांदा दरगाह हो जाती है तो ईरान ही उसकी आखिरी पनाहगाह होता है। इसराइल जब चाहता है घुस के उसको उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करता है और ईरान कुछ नहीं कर पाता, मांसवाए बड़के लगाने के, खाली गीदड़ बबकियों के या धमकियां लगाने के। तो और उसकी एक नेचुरल वजह है ना कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी, वो महारतें हैं ही नहीं। मतलब कि बोइंग 747 को जुगाड़ करके चला लेना और बात है, लेकिन जो उन्होंने ईरान के पुराने जो थे वो कौन से तैयारे हैं, 104 फैंटम 104 मेरा ख्याल इस तरह का कोई नाम है, उसको रंगरूंग करके उसका नाम कहर तैयारा रख के जी हमने तैयारा बना लिया, वो उड़ाते फिरते हैं। तो उसकी औकात बेचारे तैयारे की क्या है, मतलब कि 1400 किलोमीटर भी नहीं है। तो अब तो माशाल्लाह 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले तैयारे आवाज की रफ्तार से 3 गुना या 2.5 गुना रफ्तार वाले तैयारे जो हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर मुस्तअमल हैं। तो मतलब कि ठीक है, वो उसकी बढ़के भी अपनी जगह के ऊपर ईरान की, और ईरान से मोहब्बत करने वाले और ईरान को अपना वतन समझने वाले या वहाँ पे दफन होने की ख्वाहिश करने वालों की उसके साथ अकीदत भी अपनी जगह के ऊपर, ये हम इन दोनों से इनकार नहीं कर रहे के अंदर। उसके बाद मलेशिया के अंदर इन्होंने फ़लस्तीनी क़यादत को टारगेट किया था। अरब पेनिनसुला का कोई मालिक, बहरीन के अंदर इन्होंने बहुत सारे फ़लस्तीनी शहीद किए हैं, और भी बहुत सारे इलाकों के अंदर। सऊदीया के अंदर भी फ़लस्तीनी महफूज नहीं रहते थे। तो ये मैं कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि जिन ममालिक के अंदर फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है कि ये कोई इसराइल के साथ मिले हुए थे। इन ममालिक को अपनी सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। जितने भी इस इलाके के अंदर खुफिया फोर्सेस हैं हमें निकाल के, वो उन्होंने इसराइल की मुसाद के साथ बाकायदा कोऑपरेशन करके अलकायदा को या आईसिस को, दाइश को एलिमिनेट किया है। तो ऑपरेशनल कोऑपरेशन के दौरान जाहिर है कि जो दूसरी एजेंसी होती है उसको ना सिर्फ कि आपके अंदर राब्ते कायम करने का मौका मिलता है, बल्कि अपने एसेट्स भी डेवलप करने का मौका मिलता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।